خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور موضوع ہے جو لیٹسٹ ابھی آپ کو کچھ دن پہلے کی ایک ٹریجڈی ہوئی تھی میڈیٹرینین سی کے اندر، جس میں کہ جو امیگرینٹ اور ملکوں سے اور خاص طور پہ پاکستانی تھے اس کے اندر۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، پاکستان سے عام طور پہ ہمارے ینگ جنریشن سے لوگ باہر مائیگریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیگلی اور ایلیگلی دونوں طریقوں سے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور موضوع بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھی ہیں ایمبیسڈر ایاز بخاری، اور ہم نے آج یہاں دعوت دی ہے ہمارے ایک سینئر کولیگ ایمبیسڈر جاوید حفیظ صاحب۔ یہ ہمارے سفیر رہ چکے ہیں گریس میں، جو کہ ذکر جس کا بہت ہو رہا ہے اس ملک کا، اور عمان میں، اور اس کے علاوہ منسٹری میں اور مختلف ممالک میں انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بات چیت سٹارٹ کرنے کے لیے، چونکہ ہم ہر کچھ عرصے بعد یہ اس ٹریجڈی اس قسم کی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اور ہم بیانات دیے جاتے ہیں لیڈرشپ کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، بٹ کوئی پکا بندوبست یا اس قسم کی چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ سر آپ نے چونکہ گریس میں سرو کیا ہے، ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، چونکہ اس کے علاوہ بھی بات چیت ہوگی فردر، کہ آپ کے ٹینیور جب وہاں آپ پوسٹڈ تھے، آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا وہاں؟ جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ایمبیسڈرز لاؤنج کا، اور اس سے نہ صرف یہ جو موضوع ہے ہمارا بہت اہم اور حساس، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، بلکہ مجھے یہ موقع بھی ملا کہ میں آپ لوگوں سے دوبارہ مل سکوں، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جو گریس میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے، یہ اپنی نوعیت کی پہلی ٹریجڈی نہیں ہے۔ میں مارچ 99 میں وہاں پوسٹ ہوا تھا، 4 سال میں وہاں پہ رہا، اور میں جب پہنچا ہوں مارچ میں، تو اس سے 3-4 مہینے پہلے ایک اسی قسم کی ٹریجڈی ہو چکی تھی۔ اس میں روٹ ڈفرینٹ تھا، لوگ ٹرکی سے گئے تھے، اور اس میں پاکستان کے علاوہ انڈین اور بنگلہ دیشی کافی تعداد میں تھے، تو کافی اس میں ڈیتھس ہوئی۔ لیکن یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں 300+، یہ بہت بڑی، اس سے بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو غیر قانونی انسانی اسمگلنگ ہے، اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور بلکہ 2 چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں انڈین اور بنگلہ دیشی کم تعداد میں اب آ رہے ہیں، پاکستانی زیادہ ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ روٹ جو ہے، جو پہلے وایا ٹرکی تھا، اب وہ وایا لیبیا ہو گیا ہے، تو یہ جو ہیں وہ چینجز میں دیکھ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ آپ کے ساتھ ایک بڑے اہم موضوع پہ انٹریکشن کر سکیں۔ سر، اس سے پہلے کہ میں کچھ سوال کروں، میں اپنے ناظرین کے لیے چاہوں گا کہ آپ اگر یہ ڈیفائن کر دیں کہ ہیومن ٹریفکنگ اور اللیگل مائیگریشن جو ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جی، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن اسمگلنگ۔ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے، اس میں زور زبردستی، کورشن جسے کہتے ہیں، اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ شامل ہوتا ہے، اور وہ انٹرنلی بھی ہو سکتی ہے، کہ جیسے بانڈڈ لیبر ہے، اس کو یا سیکس لیبرز کے طور پہ جو خواتین کی ٹریفکنگ ہوتی ہے، تو ہیومن ٹریفکنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتی ہے اور نیشنل بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہیومن اسمگلنگ ہے، اس میں کورشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، یعنی جو آبجیکٹ ہے، جو آدمی مائیگریٹ کر رہا ہے اللیگلی، اس کی مرضی جو ہے وہ کافی حد تک خود بھی شامل ہوتی ہے، تو یہ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ دونوں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور دونوں کے بارے میں سزا جو ہے وہ پاکستانی قانون میں مقرر ہے۔ ٹھیک سر، اب یہ جو ایشو، اس کو ہم ڈسکشن ہے،
اس کے دو پہلو میں دیکھتا ہوں. ایک وہ جو ہمارے ڈومیسٹک سٹرکچر کو ڈیل کرتا ہے کہ کوئی بھی جو پاکستانی نوجوان یہاں سے جانا چاہتا ہے تو اس سارے پروسیس میں بہت سے پاکستانی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. ان کے بغیر وہ باہر جا نہیں سکتا. کوئی پاکستانی جو ہے وہ سمگل ہو نہیں سکتا. وہ ہیومن ٹریفکنگ کا وکٹم بن نہیں سکتا. پاکستانی سفارت خانے جو ہیں وہ سیکنڈ فیز میں اس ایشو کو ڈیل کرتے ہیں. یہاں جو صورتحال ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی پچھلے 1-2 سال میں جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں باہر جا رہے ہیں لیگل مینز کے ساتھ اور دوسرے جو ذرائع ہیں اس کو بھی اختیار کیے جا رہا ہے. ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی وایا لیبیا، ٹرکی، گریس، یورپ پہنچی ہے. اور پھر ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو بہت متاثر کرتی ہیں کہ وہ بھی اسی راستے کو اپنائیں، وہ بھی اسی ایجنٹ کو کانٹیکٹ کریں جو وہ ان کو وہاں لے کے گیا تھا. آپ نے کیا دیکھا کہ جی ہمارے جو ادارے ہیں، جو حکومتی شعبے ہیں، وہ اس جو پروسیس کو کہیں پر اس کو روکنے میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بڑی حد تک اس کے بارے میں ناکام رہے ہیں. ان دا سینس کہ دیکھیے 350 نوجوان جو ہیں وہ جاتے ہیں یہاں سے. میں ریسنٹ اس کی بات کر رہا ہوں. اور کیچمنٹ ایریا ایک ہی ہے، یعنی جو ایون کشمیر جو ہے، آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی گجرات اور جہلم سے لگتا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک انفیکشس ڈیزیز کی طرح پھیلتی ہے جو مائگریشن ہے. رشتے ایک بھائی جاتا ہے تو وہ دوسرے بھائی کو بلاتا ہے. ایک گاؤں میں ایک سکسیس سٹوری آ جاتی ہے کہ وہ فلاں جو ہے وہ اٹلی پہنچ گیا ہے، فرانس پہنچ گیا ہے، بڑے مزے سے ہے. تو وہ پھر آگے وہ سٹوری پھیلتی ہے، وہ اگلے گاؤں میں جاتی ہے، اس سے اگلے میں جاتی ہے. تو آپ کا سوال جو ہے کہ ادارے جو ہیں، اب دیکھیے اس کے مختلف روٹس جو ہیں. ایک تو تھا ٹریڈیشنل روٹ جس کو آپ بھی جانتے ہیں، وہ وایا ایران تھا کہ ایران میں آپ یا غیر قانونی طریقے سے چلے جائیں یا ویزا لے کے، زیارات کا ویزا لے کے چلے جائیں. اس سے آگے آپ نے ٹرکی جانا ہے تو ٹرکی میں آپ گئے، اور ٹرکی سے پھر آپ نے ایلیگلی گریس میں جانا ہے. اس کے 2 روٹس ہیں. وہ ہیں ایک وایا لینڈ روٹ ہے اور دوسرا ہے سی، سمندر سے. اچھا، اب کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ محکمے جو ہیں وہ اس کو کیا روک سکتے ہیں یا انہوں نے کوئی کوشش کی ہے روکنے کی؟ تو میرے خیال میں کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی، اور بلکہ یہ وہی اوور آل ایک جو ہمارے ہاں گورننس کی ناکامی ہے وہ ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ایجنٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 100 سے زیادہ ہوگی جو لوگوں سے پیسے، اور یہ کہا یہ گیا ہے کہ 21 سے 22 لاکھ روپیہ جو ہے انہوں نے ایک آدمی سے لیا ہے اور ان کو اب وایا لیبیا بھیجا ہے. اچھا، جو لیبیا ہے، ٹرکی جو ہے اس میں تو گورننس ٹھیک ہے. لیبیا کا روٹ اس لیے پاپولر ہوا ہے کہ لیبیا میں گورننس جو ہے وہ تقریباً ڈسفنکشنل ہے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زیادہ ان ایریاز میں ہوتی ہیں جہاں پہ گورننس بہت کمزور ہو، کوئی پولیس انفیکٹو ہو یا کرپٹ ہو. یہاں پہ جو ایران والا روٹ تھا اس میں ایک قصبہ ہے ہماری طرف آن دا بارڈر، اٹس کالڈ مند. تو ایجنٹ جو ہیں وہ نہ صرف گجرات اور کھاریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مند میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ایران میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیکاز رشتہ داریاں ہیں دونوں طرف، اور یہی کاروبار جو ہے اسمگلنگ کا دونوں طرف وہ بھی انوالوڈ ہیں. پھر جو اینڈ یوزر ہے ادھر عمان میں یا دبئی میں، وہ وہاں پہ بھی ایجنٹ ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ وہاں پہ ایجنٹ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جتنے انلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں دے آر لائک سلیو لیبر، کیونکہ ان کی کوئی لیگل پروٹیکشن تو ہوتی نہیں.
جو لیگلی جاتے ہیں ان کا تو کوئی کفیل ہے، ان کی کچھ مراعات ہیں، ان کے اوپر لوکل قانون جو ہے لیبر لاز وہ لاگو ہوتے ہیں، منیمم ویجز ہیں، ورکنگ آورز ہیں. لیکن جو لوگ اس طرح سے اللیگلی جاتے ہیں ان کی پے بھی کم ہوتی ہے اینڈ دے آر لائک سلیوز. تو یہ ان کو اٹریکشن ہوتی ہے. اب ایف آئی اے جو ہے وچ از دا مین ڈپارٹمنٹ ڈیلنگ ود دس ایشو، وہ کافی حد تک اس میں ناکام رہا ہے. ایف آئی اے کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جو انٹیلیجنس اپریٹس ہے وہ بھی ناکام رہے ہیں، ان دا سینس کہ 350 جو ہے وہ نوجوان ایک دفعہ جا رہے ہوں گجرات سے اور کھاریاں سے اور سیالکوٹ اور جہلم سے، تو کیا حساس اداروں کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ موومنٹ ہو رہی جی موومنٹ ہو رہی ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں بلکہ یہی جب واقعہ ہوا ہے بوٹ ٹریجڈی، اس میں کلیئرلی میڈیا میں بھی آیا ہے کہ یہ سب محکموں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے. وہ آنکھیں جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں اس کی بھی وجہ ہم سب جانتے ہیں. تو اس طرح سے اگر وہ محکمے افیکٹو ہوں تو اگر 100% یہ ختم نہ ہو سکے تو کم از کم 50-60% تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ سر اباؤٹ یہ آپ نے جو چیزیں بتائیں. میں چونکہ ٹرکی میں سرو کیا ہے اور اسی کا لنک بنتا ہے وہاں سے گزرتے ہوئے. جو پرانے وقتوں کی بات ہے جب تو یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا، یہاں سنا جاتا ہے کہ لوگ پشاور سے بائی روڈ کابل جاتے تھے اور وہاں سے اغوان ایئر یوز ٹو فلائی ٹو ٹرکی. دس از ارلی 70s. اور اس وقت جب یہ ایشو زیادہ اٹھا تو گورنمنٹ آف پاکستان کی ریکویسٹ پہ ٹرکش گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی گئی کہ ویزا لگائیں تاکہ لوگ نہ جا سکیں، مطلب ایفرٹ کیا گیا. بٹ وہ اتنا ہوا نہیں، چونکہ میں تقریباً 89 to 94 5 سال وہاں تھا استنبول میں، اور اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی. اور یہ جو آپ نے ایجنٹس کی بات کی، یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور انٹر لنکڈ ہے اور انٹرنیشنل ہے، اور اتنا پیسہ انوالوڈ ہے اس کے اندر سر. جی صرف آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں، اور اسپیشلی ہماری ایک بیلٹ خاص طور پہ سرائے عالمگیر سے لے کے گجرات، اور میرا خیال گجرات کا جو پاسپورٹ آفس ہے جتنے پاسپورٹ ایشو کرتا ہے وہ شاید پورے پاکستان میں ایشو نہ ہوتے ہوں. تو یہ چیزیں، اور پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ دیکھا دیکھی رشتہ دار ہو گئے یا دوست ہو گئے، گروپس بنتے ہیں اندھے، اور ڈپارٹمنٹس کی فیلئر کا آپ نے ذکر کیا. یہ بالکل کریکٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ویزا اپلائی کر رہے ہوں، کراسنگس کر رہے ہوں، تو کوئی تو ان پہ نظر رکھ رہا ہوگا یا وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہوں گے. اور یہ چیزیں بالکل میٹر کرتی ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہر ٹریجڈی کے بعد تھوڑی دیر افسوس، اس دفعہ تو فلیگ ہاف ماسٹ کر دیا گیا، مطلب ایک خام خواہ کی ایک ایکسرسائز کی گئی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چونکہ صرف پولیٹیکل مائلیج یا واٹ ایور آپ اس کو کہہ لیجیے. تو ہمیں آپ کے خیال میں ایز اے نیشن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس طرح آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ پاکستانی بڑھ رہے ہیں اس نمبر کے اندر، ساؤتھ ایشیا سے جو پہلے اور کنٹریز آتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سوشل لائف ہے اور ہماری جو ہے یا تو غربت کا عنصر بڑھ رہا ہے، لوگ ڈیسپریشن میں جانا چاہتے ہیں باہر فار دیئر سیکیور لائف دیئر آؤٹ سائڈ. تو ان سب چیزوں کے لیے آئدر پولیٹیکل پارٹیز، گورنمنٹ، پبلک، سب سے بڑا اس میں کس کا ایفرٹ ہونا چاہیے ٹو کنٹرول دیز تھنگس؟ دلچسپ سوال ہے، ایٹ دا سیم ٹائم مشکل ہے، اس لیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدان بھی اس میں انوالوڈ ہیں. ہو سکتا ہے. تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بہت لوگ کہتے ہیں. تو اب کون جو ہے اس کو کنٹرول کرے؟ کنٹرول تو حکومت وقت ہی کرے گی، کیونکہ جو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے یا بارڈر گارڈز ہیں یا ایف آئی اے ہے، یہ تو حکومت وقت کے انڈر ہوتے ہیں. تو کنٹرول گورنمنٹ ہی کرے گی، اور بشرطے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ ول ہو، ارادہ ہو. تو میں نے جو ایک آرٹیکل لکھا تھا کوئی 2 ہفتے پہلے اسی سلسلے میں، یہ جو بوٹ ٹریجڈی ہوئی تھی، اس میں ایک میں نے سوال اٹھایا تھا کہ
کیا یہ جو نوجوان جو ہمارے یعنی بہت بڑا المیہ ہوا ہے، اور انسیڈنٹلی یہ 700 لوگوں کی بوٹ تھی اور اس میں آدھے پاکستانی تھے، اینڈ دا پاکستانیز ور کیپٹ آن دا لوئسٹ لیول ڈیک. تو اور اطلاع یہ ہے کہ اس کشتی کے ڈوبنے سے پہلے ہی 7 پاکستانی جو تھے they had died because there were no food arrangements, there were no water arrangements. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کشتی میں کیا حالات ہوں گے. تو لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسپریٹ ہیں جانے کے لیے، اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، ایک اسٹڈی بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں، لیکن وہ ذرا پرانی ہو چکی ہے. جو آپ نے کہا کہ بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے یورپ جانا، اور اس میں اس اسٹڈی میں اس سائیکلوجیکلی دیکھا گیا تھا کہ نوجوانوں میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایڈونچرس ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اچھا جنگلوں میں سے جانا ہے، کشتیوں میں جانا ہے، چھلانگ لگانی ہے، سمندر میں چھلانگ لگانی ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. تو ایک وہ ہے ایڈونچر. دوسرا اس اسٹڈی میں یہ کہا گیا تھا، جو کہ اب بہت زیادہ ویلڈ نہیں ہے، کہ وہاں سے جو سٹوریز آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ یورپ میں بہت آزادیاں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ یہ اشارہ تھا، اشارہ بھی نہیں بلکہ کھل کے کہا گیا، جنسی آزادی ہے وہاں پہ بہت. تو وہ بھی ہمارے نوجوانوں کو، چونکہ وہ پاکستان میں نہیں ہے ایزیلی اویلیبل، تو وہ بھی اٹریکٹ کرتی ہے نوجوانوں کو وہاں پہ. لیکن اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں رہ گئی ہیں. اب جو بڑا فیکٹر جس کی وجہ سے یہ نوجوان سارے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکیں، کیونکہ یہاں پہ ان ایمپلائمنٹ ہے 12%، اور وہاں پہ مواقع ہیں. اور خاص طور پہ میں نے گریس میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یورپین یونین میں جانے کے بعد 82 میں گریس شامل ہوا تھا، جو زیادہ محنت کے اور ہاتھ کے کام ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیے تھے، اور اس کے لیے وہ دیکھتے تھے کہ کوئی بنگلہ دیشی، انڈین، پاکستانی مل جائے، چاہے وہ کام انڈسٹری میں ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو. تو ان لوگوں کو جاتے ہی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام مل جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب یہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے جتنا کیلسلی ان کو ڈیل کیا گیا ہے وہاں پہ، اس سے ریفلیکشن اس بات وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ دا کرنٹ گریک گورنمنٹ از اینٹی امیگریشن. بہت کلیئرلی وہ اس سلوگن پہ آئے ہیں. ویئرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن نے جلوس بھی نکالے کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور ظلم اور زیادتی واقعی ہوئی ہے، اور اس کا نوٹس آل اوور دا ورلڈ لیا گیا. لیکن یہ صورتحال جو ہے انفارچونیٹلی دس از ناٹ دا فرسٹ انسیڈنٹ اینڈ دس مے ناٹ بی دا لاسٹ. جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. اور جس طرح بات ہو رہی تھی، مطلب میں اور بات کروں گا کہ جب یہ گروپس یا لڑکے جاتے ہیں اس میں سارے ہی ضرورت مند نہیں ہوتے. کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو میں پرسنلی کہہ سکتا ہوں کہ ویل آف فیملیز کے لڑکے چونکہ دوست جا رہے تھے تو وہ گروپ میں چلے گئے، اینڈ پیپل انفارچونیٹلی فیٹل ایکسیڈنٹس ہوئے اور ڈیتھس بھی ہو گئی. یہ تو ایڈونچرزم ہے نا جو امبیسڈر صاحب نے ابھی انڈر لائن کیا. سر جس ملک کی آبادی بہت زیادہ ہو، اکنامک کنڈیشنز بہت نیچے ہو، ان امپلائمنٹ ہو، تعلیم کی کمی ہو، اس ماحول میں اگر ادارے اپنا کام اچھی طرح بھی کریں، جو کہ ابھی کوئی بھی ان سے مطمئن نہیں ہے، کرپشن ہے، سریعام کہا جاتا ہے، ایجنٹ ان کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتا. ان کو پتہ ہے کہ جی منڈی بہاؤدین میں، گجرات میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں کون سے ایجنٹس آپریٹ کر رہے ہیں، پوری انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے باوجود 500 نوجوان لوگ لیبیا پہنچ جاتے ہیں. تو کسی نہ کسی کی ملی بھگت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اکنامک کنڈیشنز ہی آپ کی اچھی نہیں ہیں، ان امپلائمنٹ آپ نے 12% کہا، مارکیٹ میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی اراؤنڈ 22% ہے، بہت زیادہ ہے. انفلیشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے.
ان حالات میں تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ ملک سے کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکلے. جیسے کہ ابھی کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جی 1 ملین سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں اس سال میں. تو یہ تو حالات ہیں. اس میں کوئی ایسا سٹیپ لیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر کہ اس سمگلنگ کو، ہیومن سمگلنگ کو کسی لحاظ سے اگر روکا نہیں جا سکتا تو کم کیا جائے؟ جی دیکھیے 2-3 طریقے ہیں، شارٹ ٹرم بھی ہیں، لانگ ٹرم بھی ہیں. میں نے جو لکھا تھا کالم اس میں جو میں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا، ان ایمپلائمنٹ اور پاپولیشن کنٹرول. اس میں نے لکھا تھا کہ اس کے ذمہ دار عوام خود بھی ہیں جو کہ مسلسل نور نظر اور لخت جگر پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن میرے اخبار نے وہ آخری جملے جو تھے وہ حذف کر دیے. لیکن انہوں نے نیشنل اسمبلی والا جو آپ کا کمنٹ تھا وہ نہیں نکالا. ہاں نہیں، وہ نیشنل اسمبلی والا رہا وہاں پہ بالکل کہ جی جو ٹیکس چور ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی تو اشرافیہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا غریب نوجوان جو ہے وہ باہر جانے پہ مجبور ہوا ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ہمارے ہاں ریسورسز کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ ہے یا نہیں. تو یہی ہے کہ اس کا حل جو آپ کا سوال ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، پھر یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ پک اپ کرے. اگر انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ 7-8% پہ گرو کر سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں پولیٹیکل ٹرموائل رہتا ہے. بنگلہ دیش اگر ترقی کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ تو نمبر 1 ویری ایفیکٹو پاپولیشن کنٹرول جو کہ ایران نے کیا ہے، جو کہ بنگلہ دیش نے کیا ہے، ایون انڈیا ہیز ڈن اٹ. تو ہمارے ہاں وہ نہیں ہوا. پریزیڈنٹ ایوب خان کے بعد ہم نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی اس آبادی کو کنٹرول کرنے کی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی جو ہے اس میں مین چیز جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ ہے، اور لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ پھر ہچکچا جاتے ہیں. تو یہ 2-3 سٹیپس ہیں: اکنامک ڈیولپمنٹ، پاپولیشن کنٹرول. سر اب میں دوسرے جو پہلو ہے اس کی طرف آتا ہوں. جی. جب یہ غیر قانونی ذرائع سے پاکستانی پہنچ جاتے ہیں یورپ میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں، تو وہاں رول آ جاتا ہے پھر سفارت خانے کا. اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، میرا روم کا اور جرمنی کا جو ایکسپیرینس ہے، کہ ایپلیکینٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور رپورٹ آپ کو یہ آتی ہے جی باہر اس کا ایجنٹ بھی کھڑا ہے، اور ایپلیکینٹ رو رہا ہوتا ہے کہ جی میرا کو ہیلپ کریں. اور اکثر ہم ایسے ہم کرتے رہے ہیں جتنی بھی ہو سکی. اب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا یورپین یونین کے ساتھ، ری ایڈمیشن ایگریمنٹ. جی. اس میں یہ تھا کہ جو لوگ انلیگل یورپ میں آئیں گے ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے گا 60 دن کے لیے، اور اس کے بعد ان کی جو ہے ویریفیکیشن پاکستان جتنی جلدی ہو سکے وہ کرے گا. لیکن یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ بھی اس جو انلیگل ٹریفکنگ اور مائیگریشن ہے، ہیومن اسمگلنگ ہے، اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. آپ کے نزدیک اس کی کیا وجوہات؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈیٹینشن سینٹرز میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کو یورپین اتھارٹیز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں اور اریسٹ کر لیتی ہیں. تو ہمارے پاس گریس میں بھی ایسے لوگ آتے تھے جن کو پولیس پکڑ کے لاتی تھی اور ان کو ڈپورٹ کرنا ہوتا تھا. لیکن جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ایلیگلی جانے میں، ان کی تعداد یہ جو اریسٹ ہونے والے ہیں ان سے زیادہ ہے. اس لیے اگر سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ اریسٹ ہونے والوں سے زیادہ ہوں تو پھر وہ انسینٹیو رہتا ہے کہ جی ہم کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جائیں. اچھا، دوسری چیز جو ہے
گریس میں تو مجھے پتہ ہے، شاید اٹلی میں بھی یہ ہوتا ہو کہ ہر 2-3 سال کے بعد ایک لیگلائزیشن بالکل سائیکل چلتا ہے. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بجائے اس کے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کتنے لوگ آئے ہیں، کون ہے، کون کہاں رہ رہا ہے، کون کہاں جاب کر رہا ہے، تو وہ ایک ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک پروسیس چلاتے ہیں جس کو لیگلائزیشن کہتے ہیں. تو یہ لوگ پھر آتے تھے. اچھا، سب سے جو آپ نے سفارت خانے کا رول کہا ہے، سفارت خانے کا رول جو ہے وہ تو آخری فائر فائٹر ہے نا. بالکل. بلکہ وہ فائر فائٹنگ بھی نہیں کرتا. میں تو میری بھی پالیسی یہی تھی کہ جو بھی آگے ہے یہاں پہ جیسے بھی آیا ہے اس کی ہم نے پورا امداد کرنی. بالکل. اس کی امداد کرنی ہے. اور اس کا ایجنٹ ضرور باہر کھڑا ہوتا ہوگا، مجھے اس چیز کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن سفارت خانے کی حد تک ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو جلد از جلد نیا پاسپورٹ دے دیا جائے. لیکن اس میں ایک آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو پاسپورٹ اس کا پہلا تھا جو گم ہوا ہے، کیونکہ وہ پاسپورٹ جو ہے وہ جب آتے ہیں تو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے کہ کس دن آئے ہیں یہ یہاں پہ. تو اس کے لیے پھر ہم پاسپورٹ آفس گجرات اور ادھر ادھر لکھتے تھے کہ جی یہ آدمی ہے، یہ تصویر ہے، اور یہ اس کے جو ہیں وہ کوائف ہیں، ان کی آپ تصدیق کریں. تو بائی دا وے ہماری اطلاع اس وقت یہ تھی، اب میرے خیال میں شاید معاملہ اور بھی بڑھ چکا ہو، کہ گجرات کا جو پاسپورٹ ہے آفس ہے وہ بہت کوویٹڈ ہے. اور جس طرح سے تھانے بکتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ان ڈیمانڈ. ہاں، ان ڈیمانڈ، کیونکہ وہاں پہ ہزاروں جو ہے خط جاتے ہیں ایمبیسی سے کہ یہ اس آدمی کی ویریفیکیشن کریں. اور ظاہر ہے کہ وہ بھی انڈر پریشر رہتے ہیں، گجرات والے بھی. کچھ وہ خود ڈیلے کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کچھ ان کو انسینٹیو دیا جائے، ٹائم ملے ان کو. ہاں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں اچھا اس میں ایمبیسی جو ہے اس سلسلے کو روک نہیں سکتی، ان دا سینس کہ وہ تو بالکل آخری یعنی مرحلہ ہے نا جس میں بندہ جو ہے وہ لیگلی یا انلیگلی جیسے بھی آیا ہے. نہیں، انلیگلی آیا ہے تو دو طرح سے آیا نا. ایک تو یہ کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا لوکل اتھارٹی سے، دوسرا یہ کہ وہ نہیں ہوا اور وہ وہاں پہ یعنی غائب ہو گیا اس ہجوم میں. تو وہ چلتا رہتا ہے. تو میں نے ایک وہ قصہ یہ بھی لکھا تھا کہ جب میں تھا یہاں پہ سلطنت آف عمان میں، تو یہاں پہ بھی کافی انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے ایران کے ذریعے بوٹ سے. تو یہ لوگ ڈپورٹ ہوتے تھے ریگولرلی. وہ گورنمنٹ آف عمان ان کو بوٹس میں بٹھا کے کراچی بھیجتے تھے. تو ایف آئی اے کا یہ بڑا پریشر تھا کہ جی ہمارا ایک آفیسر یہاں پوسٹ ہونا چاہیے اور ہی ول ٹیک کیئر آف دس تھنگ. تو وہ میں نے اب پتہ کیا ہے کہ اچھا میرے آنے تک میں نے اس کو بالکل اپوز کیا. میں نے کہا بالکل نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو مسئلہ ہے وہ پاکستان میں ہے، ناٹ ان عمان. تو یہاں پہ آگے کیا کرے گا وہ؟ زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ لوکل ایجنٹس کے بارے میں کوئی اطلاع دے دے گا. تو ایف آئی اے نے کہا جی ہمارا آفیسر وہاں پوسٹ ہوگا. میں نے کہا جی نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی ہے، وہ ان کی ڈپورٹیشن میں اس کا ایک رول ہے. وہ جیلز میں بھی جاتا ہے، وہ ان کو انٹرویو بھی کرتا ہے، وہ ان کو ٹیمپرری پاسپورٹ بھی دیتا ہے. تو آپ کے آفیسر کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا جی میرے ہوتے ہوئے تو نہیں آئے گا. لیکن جیسے ہی میں وہاں سے پوسٹ آؤٹ ہوا ہوں تو ایف آئی اے والا وہاں پہنچ گیا. اچھا اب مجھے لگتا یہ ہے کہ گریس میں بھی کوئی ایف آئی اے والا چلا جائے گا، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کا حل جو ہے یہاں پاکستان میں. تھینک یو ویری مچ سر. دس از سچ این انٹرسٹنگ ٹاپک. وی کین کنٹینیو آن دس. سو بیفور وی کنکلوڈ آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے تاکہ اس وقت اس سٹیج پہ ہم پاکستان کیا کر سکتا ہے ان لوگوں کے لیے. دیکھیے جی، ایک تو آپ اپنے اداروں کو متحرک کریں. یہ پچھلے دنوں یہ بوٹ ٹریجڈی کا مسئلہ جو ہے سپریم کورٹ تک گیا ہے. اس میں چیف جسٹس بندیال نے یہ کہا
کہ 2018 کا جو قانون ہے وہ ویگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ قانون کو ٹھیک کریں. دوسرا انہوں نے جس چیز کا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور وہ زیادہ ٹریفکنگ کے بارے میں تھا, انہوں نے FIA سے پوچھا کہ جو خواتین اور بچوں کی ٹریفکنگ ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے. تو اگر ہم ڈیٹیلز ہی پوری طرح نہیں رکھ سکتے, اور میں مسلسل وہاں سے کہتا تھا کہ جو ہر ہفتے ہم 300-400 بندہ جو ہے وہ ڈپورٹ کرتے ہیں ہفتے 10 دن کے بعد, وہ کراچی تو پہنچتے ہیں نا, ان کو FIA ان کو ہاں وہ ڈی بریف کریں, وہ بتائیں, ان سے FIA پوچھے کہ کون سا ایجنٹ تھا, کس نے بھیجا آپ کو, کیسے گیا. تو وہ انفارچونیٹلی وہ ریگرسلی نہیں ہوتا. وہ اگر ہو تو یہ جو ہم اب جو ہیں وہ پتہ نہیں 140 سے کتنے کہتے ہیں جی FIRs ہو گئی ہیں, اور قومی پرچم جو ہے وہ سرنگوں ہو گیا ہے, اور لیکن ہم مسئلے کی جڑ تک نہیں جاتے. کاسمیٹکلی بہت کرتے ہیں کہ جی قومی سوگ منایا گیا ہے اور یہ کیا گیا ہے, اور یہ مسئلہ جو ہے پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے. اب کچھ دن بعد ہم بھول جائیں گے, اور خدا نخواستہ اور 5-6 مہینے سال کے بعد ایک اور وہ ٹریجڈی ہو. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ریاض. خواتین و حضرات, آپ نے یہ ہماری ڈسکشن دیکھی اور سنی. پلیز give us your feedback on this and see you next time.